الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ 2-3 دن سے ہم لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں تفصیل سے پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم جانے تھے کہ کلمے کا معنی کیا ہے، کلمے کا معنی کیا ہے۔ کلمے کے اندر جو معنی ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ مطلب ہے کلمے کا۔ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ بہت سے لوگ اس کو مانتے۔ اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے، یہ بہت سے لوگ مانتے۔ کوئی بھی بندہ اللہ کے بارے میں پیدا کرنے والا اور رزق دینے والا مان لیتا ہے تو مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، دنیا چلانے والا، یہ تمام باتیں مانتے ہوئے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ بات کے لائق وہی ہے۔ کلمے کے اندر کیا ہے؟ وہی ہے۔ لا الہ کے معنی کیا ہے؟ وہی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کلمے کے ارکان۔ کلمے کے ارکان۔ ارکان کا مطلب کیا؟ پلرز، یعنی ایسی چیز جس کے بغیر وہ چیز قائم نہیں رہتی، جس کے بغیر وہ چیز قائم نہیں رہتی۔ عربی کے اندر ہم جو چیزیں پڑھتے ہیں، شریعت کی جو باتیں، شریعت میں جو نام عربی میں ہے وہی ہم اگر یاد کریں گے اس میں برکت ہے۔ اس کا ٹرانسلیشن لا کر اردو میں یاد نہیں کرنا، انگلش میں یاد نہیں کرنا۔ بول سکتے انگلش میں وضاحت کرنے واسطے، ایکسپلینس ہم لوگ ایکسپلین کرنے سے بول سکتے، لیکن جو نام ہے وہ نام عربی میں ہی بولنا مزہ آتا۔ کل ایک نام ہم لوگ سنے تھے، حدیث کا نام۔ کون سی حدیث ہو؟ حدیث بطاقہ۔ حدیث بطاقہ، اس میں برکت ہے۔ اور اردو میں بولے تو چٹھی کی حدیث بولے تو ایک دم وہ کمزور دکھتا۔ چٹھی کی حدیث، پیپر کی حدیث بولے تو، حدیث بطاقہ بولے تو اس میں ایک عزت ہے، اس میں ایک ریسپیکٹ ہے اس کے اندر۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آپ لوگوں یہ نہیں سوچنا کہ بھئی یہ مشکل نام ہے، یاد ہونا مشکل ہے، چڑھتا نہیں زبان پر، نہیں سوچنا۔ یہ جو سوچتا اسٹوڈنٹ، وہ اسٹوڈنٹ فیل ہے۔ جو چیز سیکھنے ہم بیٹھتے ہیں وہ فیلڈ میں، وہ سبجیکٹ میں اس کا نام کیا ہے وہ نام بولے تو اسٹوڈنٹ بولتے۔ نمک کو ہم لوگ کیا بولتے؟ انگلش میں کیا بولتے؟ نمک کو سالٹ بولے۔ اور سائنس میں چلے گئے تو کیا بولتے؟ کیا بولتے؟ سوڈیم بولتے۔ وہاں سالٹ بولے تو اچھا لکھتا نہیں ہو، سب وہ سبجیکٹ کو وہ سوٹیبل ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے بہت سارے نام آ رہے ہیں تو آپ کے لیے انشاءاللہ آسان یاد کرنا۔ تو کلمے کے کیا ہیں؟ ارکان۔ کتنے ارکان ہیں؟ 2۔ پہلا ہے نفی۔ بولو نفی، بولو۔ نفی کے معنی انکار۔ کیا ہے؟ انکار۔ انکار کرنا، نہیں ماننا۔ ہم لوگ بولتے ہیں اس کو انگلش میں نیگیٹو بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ نیگیٹو۔ اس کا اپوزٹ کیا؟ پازیٹو۔ نیگیٹو پازیٹو، مائنس بولتے ہیں ہم۔ اور عربی میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ نفی بولتے ہیں۔ مطلب کیا؟ انکار۔ دوسرا رکن ہے اس بات۔ بولو، اس بات کا مطلب ثابت کرنا۔ اس بات کا مطلب کیا؟ ثابت کرنا، پروف کرنا بولتے ہیں ہم لوگ، ثابت کرنا۔ اور ایک نام اس کو بول سکتے ہیں ہم لوگ اقرار۔ کیا ہے؟ اقرار کرنا، ماننا۔ انکار کرنا، اقرار کرنا۔ کلیئر ہے؟ واضح ہے؟ انکار کرنا، اقرار کرنا، نہیں ماننا، ماننا۔ نفی انکار کرنا، اس بات اقرار کرنا، تسلیم کرنا اس کو۔ یہ کلمے کے 2 ارکان ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ نفی،
بولو پہلا کیا ہے نفی، دوسرا کیا ہے اس بات، نفی اس بات، نفی اس بات، نفی کے معنی نیگیٹو، اس بات کے معنی پازیٹو. معنی ذہن میں رکھو، بس بولنا ہم کو اسی میں ہے، عربی میں بولنا ہے. اس میں یہ علم میں بہت برکت ہے اس کے اندر، بہت پڑھنے میں مزہ آتا، سننے میں مزہ آتا. اچانک کبھی کبھی آپ لوگ سنے بیان میں کوئی بڑے عالم کو یہ لفظ بول دیے تو آپ کو فوراً کیا ہے دماغ کو چڑھ دی بات کیا بول رہے ہیں. ان کے اللہ تعالیٰ ان کی نفی کر دیا، اب پبلک نہیں سمجھ میں آتا کیا نفی کرے اللہ والوں، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا اللہ اس کا انکار کیا اور کر. جتنے بھی چیزوں کی عبادت ہو رہی ہے دنیا میں اللہ ان کی نفی کیا ہے. کیا مطلب اس کا؟ آپ لوگ سمجھ گئے لیکن آپ نہیں سمجھ سکتی. تو جو نام عربی میں ہے سبجیکٹس کے، وہ ناموں کو عربی میں ہی ذہن میں رکھنا، تو پھر بیان سننے میں مزہ آتا، درس سننے میں مزہ آتا. ہم جو بھی بیان سنتے ہیں اور جو ہم درس سنتے ہیں، لیکچر سمجھانے کے انداز میں جو بولتا ہے، اگر وہ آپ کو پسند نہیں آ بولے تو آپ کی علم کی کمزوری. بیان سب کو پسند آتا، بیان سمجھ میں آنے کے لیے جاہل ہونا کافی ہے، ان پڑھ ہے تو بس بیان پسند آتا. لیکن جو لیکچر ہوتا، جو درس ہوتا، جو محاضرہ ہوتا، بیٹھ کے جو سمجھاتے، جو اس کی وضاحت کرتے، کسی چیز کے بارے میں وضاحت دیتے، تو وہ چیز سمجھ میں آ رہی بولے تو یہ اسٹوڈنٹ کی علامت ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر ہم کو درس نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، اچھا نہیں کرا، لیکن چیخ چیخو بولنا، زور سے بولنا، بیان کرنا، وہ بھی ایک چیز ہے. بھئی ہم کو اچھا لگ رہا تو مطلب کیا ہمارے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. سمجھنے کی جس کے اندر کیپیسٹی رہتی وہ زیادہ بیان بریک کرتا نہیں، درس ہونا اس کے لیے. تو یہ سب نامہ کیا کرتے آپ کو ہیلپ کرتے بیان سننے میں، سمجھنے میں، جمعہ خطبہ سمجھنے میں آپ کو مزہ آتا ہے انشاءاللہ. تو پہلا رکن کیا ہے نفی، دوسرا رکن کیا ہے اس بات. نفی کے معنی کیا انکار، اس بات کے معنی کیا اقرار. یعنی پہلے رکن کے اندر انکار کرنا ہے، کیا کرنا ہے ہم کو انکار کرنا ہے. دوسرے کے اندر کیا کرنا ہے اقرار کرنا، ماننا ہے. پہلے میں ٹھکرانا ہے، پہلا رکن کیا ہے ٹھکرا دینا، انکار کر دینا، نہیں ماننا. دوسرے رکن کے اندر کیا ہے ماننا. یہ دو چیزیں کس کے اندر ہیں کلمے کے اندر ہیں. یہ کلمے کے دو ارکان ہیں. دیکھو اصل میں ایسا ہے ہاں اللہ اللہ ایسا ہے. یہ کلمہ تو پورا لا الہ الا اللہ، یہ نفی ہے، پہلا رکن ہے. یہ کیا ہے دوسرا رکن اس بات. پہلا رکن کیا ہے نفی والا لا الہ، کیا ہے لا الہ پہلا رکن ہے. کلمے کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک نفی دوسرا اس بات. نفی کس کو بولتے ہیں لا الہ، نفی کس کو بولتے ہیں لا الہ. اس بات کس کو بولتے ہیں الا اللہ. لا الہ نفی ہے، الا اللہ اس بات ہے، یا لا الہ انکار ہے، الا اللہ اقرار ہے. لا الہ نیگیٹو ہے، الا اللہ پازیٹو ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ لا کے معنی نہیں، لا کے معنی کیا نہیں. الہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود. یعنی انسان ہر طرح کے معبود کا انکار کر رہا ہے. معبود کس کو بولتے ہیں جس کی بندگی ہو رہی ہے، چاہے جھاڑ ہو، درخت ہو، پودا ہو، پتھر ہو، انسان ہو، جانور ہو، رسول ہو، فرشتہ ہو، جس کو لوگ مان رہے ہیں کیا بولتے اس کو معبود بولتے. یہ بات کے لائق لوگ سمجھ رہے ہیں اس کو، حالانکہ نہیں ہے وہ.
جتنے بھی غلط معبودوں کی لوگ بندگی کر رہے ہیں ان تمام جھوٹے معبودوں کا انسان کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے۔ کس کے اندر؟ کلمے کے اندر۔ وہ مطلب اس کا یعنی جب ہم اسلام میں آنا چاہ رہے ہیں، ایمان قبول کرنا چاہ رہے ہیں، تو پہلا ہم لوگ کیا کرتے؟ کام نفی کرتے۔ پہلا کام کیا کرتے ہم لوگوں؟ نفی کرتے۔ مطلب کیا؟ سارے معبودوں کا انکار کرتے۔ پتھر بھی عبادت کے لائق نہیں، انکار کر دیا ہم لوگ۔ درخت بھی عبادت کے لائق نہیں، انکار کر دیے۔ ایک نبی بھی عبادت کے لائق نہیں، انکار کر دیے۔ ایک ولی عبادت کے لائق نہیں ہے، انکار کر دیے۔ فرشتہ عبادت کے لائق ہے نہیں ہے، انکار کر دیے۔ تو کیا کرے آپ؟ دنیا کی ہر چیز کا انکار کرے۔ کیا بارے میں؟ وہ عبادت کے لائق نہیں ہے بول کر۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی بھی ہو، انسان سے لے کر فرشتے تک، درمیان میں جو بھی مخلوقات ہیں، اچھا انسان ہو برا انسان ہو، کوئی بڑا نبی ہو یا کوئی معمولی انسان ہو، ہر ایک کے بارے میں آپ کیا کرے؟ انکار کرے کہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ پہلا رکن ہے۔ کیا ہے پہلا رکن؟ نفی کر دیا آپ۔ نفی، ہر ایک کو نفی کر دیا آپ۔ فلاں بہت بڑے بزرگ ہیں، لوگ ان کو معبود مان رہے ہیں، آپ بولے میں نہیں مانتا معبود، تو لا الہ کا معنی ہو۔ آپ ساری دنیا کے اندر جو بندگی ہو رہی ہے، جتنی بھی چیزوں کی، تمام چیزوں کے بارے میں انکار کرے تو ہی کلمہ پڑھ سکا آپ۔ کلمے کا مطلب سمجھ سکا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ دوسرا رکن کیا ہے؟ اللہ مانے سوائے۔ اللہ کے معنی کیا؟ اللہ، اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ۔ مطلب صرف اللہ عبادت کے لائق ہے۔ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ ہے بول کر کیا کر رہے ہیں؟ اقرار کر رہے ہیں آپ، اس بات کر رہے ہیں، مان رہے ہیں آپ۔ اب تک کیا بولے؟ نہیں مانے آپ۔ نہیں مانے کس کے بارے میں؟ سب کے بارے میں نہیں مانے۔ انکار کس کا کیے؟ سب کا کیے۔ اقرار کس کا کر رہے ہیں؟ اللہ کا کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ عبادت کے لائق نہیں بول کے بولے آپ۔ کس کے بارے میں بولے؟ ساری دنیا کے بارے میں بولے۔ اب ہے بول رہے، کس کے بارے میں بولے؟ اللہ کے بارے میں بولے۔ تو یہ دو رکن، یہ دو ارکان مل کر ہی کلمہ بنتا، نفی اور اثبات۔ اگر آپ صرف نفی بولیں گے، کون بھی عبادت کے لائق نہیں ہے بول دو، تو بھی غلط۔ یا صرف آپ اس بات کریں، سب کی بات کرنا، کسی کو ناراض نہیں کرنا، سب کو راضی کرنا، گئے پانی میں۔ اقرار بھی ہے، انکار بھی ہے، نفی بھی ہے، اس بات بھی ہے، ٹھکرانے کا بھی ہے، ماننے کا بھی ہے۔ ٹھکرانا کس کو؟ ساری دنیا کو، کہ دنیا میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اقرار کس کو کرنا؟ اللہ کے بارے میں، کہ اللہ عبادت کے لائق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دو ارکان ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ انکار ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اقرار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ کیا کرے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ یہ کیا ہے؟ نفی ہے۔ ہاں، یہ کیا ہے؟ اس بات ہے۔ اس بات کو لانے سے مشرکین مکہ اعتراض نہیں کرے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی بات کرنا بولتی ہیں تمہیں، کریں گے، کیا ہے؟ اللہ کی بات کرنا ہے نہیں، آپ لوگ بول رہے ہیں کریں گے، ٹھیک ہے، پازیٹیو میں ٹھیک ہے، اس بات میں کریں گے، وہ نہیں بولنا، دوسروں کی نہیں کرنا، وہ نہیں بولنا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اصل اسلام اسی میں ہے۔ آپ اللہ کی عبادت کرنے کو تسلیم کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، تو آپ اس بات میں آ گئے، ایک رکن پورا ہوا۔ اب رکن کہاں چلے گیا؟ ابھی نہیں آیا، وہ پہلے ہے، پہلے اس بات ہے نہیں، نفی ہے پہلے، اسی پہلے ہے، اس کو مان لیا آپ، اللہ کی بات کریں گے، اللہ عبادت کے لائق ہے۔ کلمہ کب پورا ہوتا؟ اللہ عبادت کے لائق ہے اور دوسرے عبادت کے لائق نہیں بولنا۔ اللہ کو ماننے کے بعد دوسروں کا بھی انکار کرنا، تو آپ کا کلمہ مکمل ہوا۔ مشرکین مکہ کیا بولے؟ وہ تمہیں پہلے کا بولنے کو بولے، پہلے کا
اب آلریڈی میں 10 کی میں عبادت کر رہا ہوں، میں میرے پاس 10 معبود ہیں، تمہارے پاس 100 معبود ہیں. اب کیا کریں؟ ان کی بندگی کر رہے ہیں آپ، سجدہ کر رہے ہیں، ان سے دعا کر رہے ہیں آپ، ان کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں ان کے سامنے. کتنے ہیں آپ کے پاس؟ 100 ہے. میں آیا اللہ کی بندگی کرنا، ٹھیک ہے کریں گے، اس میں کیا ہے؟ تمہاں کہیں دور کرنا، 100 + 1 101. تمہیں میرے کو پسند ہے؟ جو آدمی آ کر یہ بولتا کہ اللہ کی عبادت کرنا، وہ آدمی کو پسند کرتے لوگ. کہ تمہیں کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کی کرنا، دوسروں کی نہیں کرنا بول رہے ہیں. اللہ کی کرنا، دوسروں کی نہیں کرنا بول رہے ہیں. تو اس بات کو لائے تو آپ لوگ مانتے، کہ انکار کو لائے تو لوگ نہیں مانتے. یہ پرانے زمانے سے پبلک کی ایک ایسی ہی سوچ ہے، ایسی مینٹلٹی ہے. کیا مینٹلٹی ہے؟ نیگیٹو مت بولو آپ، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، نہیں بولنا. کرنے کا بولو، کر دیں. نہیں کرنے کا نہیں بولنا. سچ بولو، ٹھیک ہے، اچھا بیان کرے مول صاحب، بات سمجھ میں آ رہی؟ نماز پڑھو بولے مول صاحب، اچھا بیان کرے. ایک دوسرے کا ساتھ دو بولے، اچھا بیان کرے مول صاحب. جھوٹ نہیں بولنا، سب نہیں بولنا تمہیں، ہمارا بزنس آنا نہیں. جوا نہیں کھیلنا، ہمارے مجبوری آتی، تمہیں کیا معلوم ہوتا. نیگیٹو کو نہیں بولنا. یہ پرانے زمانے سے آتا ہے، آپ سے نیا کا بھی نہیں ہے. یہ دین سمجھنا ہے. دین 2 چیزوں سے مکمل ہوتا، ایک نفی اور ایک اس بات. جھوٹ نہ بولو، نفی. سچ بولو، اس بات، پازیٹیو. امانتداری سے کام لو، اس بات، یعنی پازیٹیو. دھوکہ مت دو، نیگیٹو. حلال کھاؤ، پازیٹیو. حرام مت کھاؤ، نیگیٹو. نماز پڑھو، پازیٹیو. نماز نہ چھوڑو، نیگیٹو. جنت ملتی ایمان لائے تو، پازیٹیو. کافر بنیں گے تو جہنم ملتی، نیگیٹو. تو نہیں بولنا. کریں گے کیا ہی بولو، کریں گے اللہ کی بات کریں گے، اس میں کیا ہے بھائی؟ آلے ہم 100 کو مانتے ہیں، 101 ہو آتی، 1000 کو مانتے ہیں، 1001 ہو آتی، 20 کو مانتے ہیں، 21 ہو آتی. مانیں گے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو جب کہا گیا مشرکین مکہ سے، تو اس بات کا ان کو کوئی زیادہ فکر نہیں ہوئی ان کو اس بات کی. جب یہ کہا گیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی مطلب دوسروں کی مت کرو. لا الہ بولے تو نہیں مانتے، بولے الا اللہ کو مان دوں، بولے لا الہ بولے نفی کو نہیں مانتے، بولے الا اللہ کو مان دو، بولے. جبکہ مسلمان ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ پہلے انسان سارے معبودان باطلہ کا انکار کرنا، نفی کرنا، پھر ایک اللہ کا اقرار کرنا، اس بات کرنا. اس کو بولتے عربی میں، یہ بیٹا اس کو میں آپ لوگ یاد رکھتے نا، اس کو نفی اس بات، اقرار انکار. انگلش میں بولے تو پازیٹیو نیگیٹو. نفی اس بات، اس کو بولتے عربی میں تخلیہ. بولو تخلیہ، بولو خالی کرنا. کیا ہے؟ خالی کرنا. گلاس ہے، گلاس میں پانی ہے، تخلیہ بولتے اس کو. کیا بولتے اس کو؟ خالی کرنا. ٹھیک ہے. اس کو بولتے تحلیہ. کیا ہے؟ لکھ لو آپ لوگ ہے سبھی. کیا بولتے اس کو؟ تحلیہ، بھرنا. موٹے انداز میں کیا بولا؟ بھرنا، خالی کرنا، بھرنا. دل میں جو بھی بتوں کی محبت ہے، دوسرے معبودوں کی محبت ہے، کہ فلاں کی بندگی کرنا، فلاں کو سجدہ کرنا، فلاں سے دعا کرنا، فلاں درگاہ کو جانا، یہ سب جو چیزیں دل میں ہے، پہلے وہ کیا ہے؟ خالی کرنا. دل کو اس سے پہلے خالی کرنا. ایک اللہ کی محبت کو دل میں بھرنا. لا الہ الا اللہ، انکار کرنا، پھر
اخراج کرنا، مکس نہیں کرنا، گندگی کو باہر نکالیں. شرک کی گندگی باہر نکالیں گے توحید کی محبت دل میں بیٹھتی. تمام معبودان باطلہ جھوٹے معبودوں کی گندگی کو دل سے باہر نکالیں گے، ایک اللہ کی محبت دل میں بیٹھتی. دل کو کیا کرنا؟ پہلے خالی کرنا. کیا بولتے اس کو؟ تخلیہ بولتے. کیا بولتے ہیں؟ بولو. تخلیہ، تحلیہ. وہ خا ہے یا ہا ہے؟ بس فرق ہے. وہاں کیوں ہے، یہاں ہچ ہے، بس اتنا ہی ہے. تخلیہ، تحلیہ، تخلیہ، تحلیہ، تخلیہ، تحلیہ. خالی کرنا، بھرنا. اب ایک انسان اگر اس کو خالی کرے بغیر یہ بھر لیا تو کیا ہوتا؟ وہ انسان مشرک ہو آتا. کیا ہوتا؟ مشرک ہو آتا. اب دل میں آلریڈی فلاں بابا کی بندگی کرنا، فلاں ولی کی عبادت کرنا، فلاں ولی سے دعا کرنا، اللہ سے دعا کرنا، وہ بھی ڈال لیا دل میں. تو دل میں کیا ہو گیا؟ مکس ہو گیا. انہوں بھی صحیح، انہوں بھی صحیح، اسی کو شرک بولتے. سجدہ وہاں بھی کرنا، سجدہ اللہ کو بھی کرنا، دعا ان سے مانگنا، اللہ سے دعا مانگنا. یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا ہے. شرک کا مطلب کیا؟ ملاوٹ. شرک کا مطلب کیا؟ ملاوٹ. توحید کس کو بولتے؟ ایمان کس کو بولتے؟ کلمہ کس کو بولتے؟ بری چیزوں کو پہلے مکمل طور پر باہر نکالنا، اچھی چیز کو اندر لے جانا. اچھی چیز کا مطلب ہے ایک اللہ کی عبادت. بری چیز کا مطلب ہے، گندگی کا مطلب ہے شرک. جن جن کو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی بندگی کر رہے ہیں، ان تمام جھوٹے معبودوں کا انکار کرنا دل سے، دل میں ان تمام معبودوں کی محبت کو دل سے باہر نکالنا. ایک اللہ کی محبت اگر آپ دل میں داخل کریں گے تو آپ کو بولیں گے آپ بری چیز کو اپنے دل کو، بری چیز سے اپنے دل کو خالی کرے، اچھی چیز کو اپنے دل میں بھر لیے، تب چل گیا آپ کا کلمہ صحیح ہوا، آپ کا کلمہ مکمل ہوا. مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بولتے تھے؟ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے امین. کیا بولتے تھے؟ کیا ہے؟ امین اور صادق. امین کا مطلب کیا؟ امانتدار. صادق کا مطلب کیا؟ سچا. بہت اچھا آدمی ہے. جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، حجر اسود رکھنے کا ٹائم آیا، ٹھیک ہے نا؟ حجر اسود اس کو لوگ بہت سارے تھے لوگ، جو کالا پتھر ہے حجر اسود، کعبۃ اللہ میں کونے میں رکھا ہوا ہے حجر اسود. وہ رکھنے کا ٹائم آیا تو بہت بڑا جھگڑا ہونے کا اندیشہ ماحول پیدا ہو گیا، کیونکہ ایک مقدس پتھر، جنت سے آیا پتھر ہو، اس کو رکھنے واسطے سب جن آگے بڑھتی، مائی میل کہاں لڑکوں مرتی. اور وہ سب ایک میٹنگ کرے. کیا میٹنگ کرے؟ صبح میں جو سب سے پہلے نماز کو آتی ان کیا بولتا وہ سنیں گے، فیصلہ کرے. صبح میں جو آدمی پہلے آتا وہ آدمی فیصلہ کرتا کہ کیسے رکھنا بول کر. صبح اٹھ کے لوگ آئے دیکھے کہ سب سے پہلے کون آئے مسجد کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد کو آئے. لوگ بولے ہاں ٹھیک ہے بھائی، یہ آدمی پرفیکٹ آدمی ہے، یہ آدمی جو بولتا ہم لوگ مان لیں گے. بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ سارے جو قبیلے جو خاندان تھے، ہر ایک خاندان سے ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلیکٹ کرے. چلو تمہیں خاندان سے تمہیں، وہ خاندان سے فلاں فلاں فلاں، ایسا بول کے سب ملا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بلایا. ایک بڑا کپڑا بچھائے، اس میں پتھر رکھے، ایک ایک کونا پکڑ کو لے کے جا کے اس کو رکھ دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کیا بولتے تھے نبی بننے سے پہلے؟ سچا ہے آدمی ہے، صادق ہے. کیا ہے آدمی ہے؟ صادق. بولو سچا، اس کو معنی آپ لوگ ذہن میں رکھ لو. کیا بولتے تھے؟ صادق. اور کیا بولتے تھے؟ امین. کون یہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی بننے سے پہلے. نبی بننے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیے لوگوں کو کہ تم جن کی بندگی کر رہے ہیں وہ غلط ہے، ان کی بندگی نہیں کرنا، ان سے دعا نہیں کرنا، وہ دعا قبول نہیں کر سکتے تمہاری، فوراً پلٹ گئے. کیا بولے؟ دیوانہ. تو بولے نعوذ باللہ من ذلک. کیا بولے؟ دیوانہ بولے، مجنون، پاگل بولے نعوذ باللہ، شاعر، شاعر ہے بولے، کویتا کیا بولتے اس کو، جادوگر بولے، جادوگر ہے تو بولے.
جو لوگ اللہ کے نبی کو امین بولے، صادق بولے، جب توحید کی دعوت آئی، جب ان کے معبودہ نے باطلہ کا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کیا ہو گئے؟ ان کا انداز بدل گیا، ان کا انداز بدل گیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بولتے کہ اللہ کی بندگی کرو تو ایک بھی آدمی اللہ کے نبی کو برا نہیں بولتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اللہ کی بندگی کرو، دوسروں کی بندگی مت کرو بولے، نفی بھی کرے اس بات بھی کرے۔ اگر صرف اس بات کرتے، صرف اقرار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ برا نہیں بولتے تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجا کیوں دنیا کے اندر؟ دو کام کے لیے بھیجا، ایک نفی کرنے کے لیے اور ایک اس بات کرنے کے لیے۔ سارے نبیوں کا کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ، سب نبی انبیاء یہی دعوت دیے، سب انبیاء یہی دعوت دیے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کرو۔ کیا ہے یہ؟ اس بات ہے، کیا ہے یہ؟ اس بات، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ کیا ہے؟ نفی ہے، اس بات نفی، نفی اس بات، آگے پیچھے ہو کر ہر نبی یہی دعوت دی اپنی قوم والوں کو۔ جب انسان اپنی غلطی کے بارے میں سنتا ہے تو وہ انسان اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کے بجائے کیا کرتا ہے؟ سامنے والے کے اوپر الزام لگاتا۔ سامنے والے کے اوپر کون بات کریں باہر ہو؟ جو انسان، جس انسان کو غلطی سے روکا جاتا ہے تو پرانے زمانے سے عادت ہے انسان کی کہ غلطی کو دور نہیں کرتا ہو، کیا کرتا ہو؟ جو غلطی کو غلطی بتا رہا ہے اس کے اوپر اٹیک کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے دوسروں کی بندگی نہیں کرنا۔ اب یہ سب لوگ بندگی کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں، غلطی ان کی نہیں، اس کو دور کرنا دو۔ الٹا کیا کرے؟ تم جادوگر، ہاں تمہیں جادوگر، تمہیں شاعر، تمہیں پاگل، ایسا بولے۔ تو کس وجہ سے؟ یہ انکار کی وجہ سے، یعنی نفی کی وجہ سے۔ تو آج بھی قیامت تک بھی توحید کی دعوت، اسلام کی دعوت دینے والوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ آپ اس بات میں آپ پاس آتے، آپ اس بات میں آپ کسی کو بولو اللہ اندر کی دیوڑ بولو، سب نے خوشی آدھی، صحیح بولے تمہیں، بہت کریکٹ بولے تمہیں، بہت اچھا بولے، چاپی بول دیں، اللہ اندر کی پوشا گڑو بول، چالا منجیگا چپاڑ بول، خوش آدھے بولے آئینے آرادھنچنڈی، اوکے، اس کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی مت کرو بول دو، یہ سب جھگڑے لڑایا نکو، سب جنے معاشرے مل جل کو ہے، کس کا نام کر لو بول دو، نہیں، سچ بولو، نماز پڑھو، بچوں کو تربیت کرو، بچوں کو عربی کو بھیجو، قرآن پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ دو، بولو، سب خوش ہوا دی بیانات میں، بہت اچھا کرا بیان منصا بولو۔ جب نیگیٹو میں آتے، جھوٹ مت بولو، زنا مت کرو، شراب مت پیو، سود مت کھاؤ، حرام مت کھاؤ، غیبت مت کرو، چوری مت کرو، جوا مت کھیلو، ہاں نماز چھوڑنے کا کام مت کرو، ہاں بیکار کا مذاق مت کرو، گالی گلوچ مت کرو، الزام مت لگاؤ، تہمت مت لگاؤ، کسی کو برا بھلا مت کہو، جھگڑا لڑائی مت کرو، یہ مت کرو مت کرو مت کرو آیا بولے تو سب باتیں نہیں بولنا، سب جنے مل کو ہے ذرا دیکھ رکھو چلا ہو۔ تو یہ نفی میں اصل چیز ہے۔ جو انسان صرف اس بات بول کے سمجھتا ہے کہ میں دین کا بہت بڑا کام کر رہا بولو، وہ انسان فیل ہے۔ اس بات میں کام کرنا بڑی بات نہیں، وہ تو پازیٹیو ہے، سب نے مانتی اس کو۔ اب نماز پڑھو تو کون نہیں مانتا بولو؟ کم سے کم کیا بولتا ہوں؟ نہیں پڑھا تو بھی چلو چلو ہاتھ میں بولتا ہوں، انکار کر سکتا ہوں، نماز پڑھو بول دو۔ آپ جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں بولے تو کون بولے والا؟ کون جھگڑا والا؟ تو دین کا اصل کام کیا ہے؟ اس بات سے بڑھ کے نفی میں ہے، اقرار سے بڑھ کے انکار میں ہے۔ ایک اللہ کی بندگی کرو بولو، پوری دنیا مانتی، جیسے ہی بولے اللہ کی بندگی کرنا، دوسروں کی نہیں کرنا، تو نہیں کرنا بولو تو جھگڑا شروع ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دی تو مشرکین مکہ کیا کرے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اس نبی نے سارے معبودوں کو ملا کر کے ایک معبود کر دیا، سب کو نہیں مانا، ایک کو ماننا دے۔ ان ھذا لشیء عجاب،
عجیب باتیں کرتا ہے نبی ہے کہ نبی کی بات بہت عجیب ہے، ویرائٹی قسم کا آدمی ہے یہ، سب کو نہیں مانا تو یہ کو ماننا ہوتے، ہاں چھوڑنا ہوتا یہ کام کرنا ہوتے، اس کی بھی کرو کر دی ہمیں کیا نہیں بولے گا، ان کی نہیں کرنا کہیں بولنا۔ اسلام کس کو بولتے ہیں؟ اسلام کس کو بولتے ہیں؟ دو چیزوں کو بولتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد کلمے کے اوپر ہے، کلمے کے اندر دو چیزیں ہیں، نفی ہے اور اس بات ہے۔ اگر آپ اس بات کو مان لیے تو نفی کو نہیں مانے تو مطلب یہ ہے کہ کلمہ آپ کو صحیح نہیں ہوا، دو چیزوں سے کلمہ آپ کا کمپلیٹ ہوتا، مکمل ہوتا۔ اگر آپ الٹا اس بات کو مان لیے، نفی کو مان لیے، اس بات کو نہیں مانے تو اس میں اللہ تعالیٰ آیا نہیں، اس میں آپ بولے کون بھی نہیں، کون بھی ہے، ایسے بھی ناستک گڑو ایسے بھی ہیں، کیا بولتے اس کو، ایتھسٹ بولتے اس کو، ملحد بولتے، قوم بھی نہیں، پنچایت نہ کوئی لڑایا جھگڑے نہ کو، انہیں بولتا قوم بھی نہیں، دنیا خود بن گئی، دنیا خود چل رہی ہے، دنیا خود آگے بڑھ رہی ہے، قوم بھی سے خدا سے نہیں بولتا انہوں، کس میں ہوں؟ انکار میں ہوں، اس بات میں نیا ہوں، پورا انکار میں ہے۔ تو اس بات اور انکار، اس بات اور نفی، یہ دو مل کر کلمہ بندہ ہمارا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ بات سمجھ میں آ گئی؟ بخیر ہم لوگ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔